أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بس میرے سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو، فضیلت بخشی بنی آدم کو، شان بخشی، عظمت بخشی بنی آدم کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے بنی آدم کو سواریاں عطا کی. فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں چلنے والی اور پانی میں چلنے والی، دریا میں چلنے والے. جب انسان خشکی پہ سفر کرتا ہے، رکشہ ہے، سائیکل ہے، کار ہے، بس ہے، مختلف سواریاں ہیں جو زمینوں پہ چلتی ہیں. والبحر، اور اللہ فرماتا ہے دریاؤں کی سواریاں، کشتی ہوگی، بحری جہاز ہو گیا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انہیں سواریاں دی خشکی اور دریا والی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رزق عطا کیا، پاک حلال رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی بہت. عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہماری جو مخلوق ہے، اللہ فرماتے نے جتنے مخلوقیں پیدا کی ہیں تمام مخلوقوں میں سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ بنی آدم کو عطا کی ہے. تو جب اللہ نے بنی آدم کو فضیلت بخشی، عزت بخشی، مقام عطا کیا، تو پھر بنی آدم کو بھی چاہیے اللہ کے احکامات اور نبی کے سنتوں پر زندگی گزارے. اسی میں کامیابی ہے. اللہ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن آئے گا یا جس دن پکارا جائے گا ہر کل اناس، سارے لوگوں کو، بامامہم، ان کے امام، پیشوا، نبی، تمام لوگوں کو جب بلایا جائے گا تو ہر انسان اپنے امام، پیشوا، نبی کے ساتھ پیش ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس دیا جائے گا اس کو نامہ اعمال، کتاب بیمینہ، دائیں ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پڑھے گا اپنے نامہ اعمال کو. جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا وہ تو کامیاب، وہ تو خوش ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ نہیں ظلم کیا جائے گا دھاگے کے برابر. ظلم نہیں کیا جائے گا، بالکل انصاف کیا جائے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو تھا یا جو رہا اس دنیا کے اندر اندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. جو دنیا کے اندھا رہا، آنکھیں تو ہیں لیکن پھر بھی حق کو نہیں سمجھتا،
حق کو دیکھ کر بھی عمل نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اندھا ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، پر جو رہا دنیا کے اندر اندھا، جو دنیا میں اندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ گمراہ رہے گا رستے سے، بھٹکا رہے گا رستے سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اگر کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو اللہ کے احکامات کو مان لیں، نبی کی سنتوں کو اپنا لیں، تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔